السلام علیکم ننی گوئنکنز، ہم آپ سب کو اردو جماعت میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ بچوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ نے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ جانا، اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر میں جو بدھ مت کو ماننے والے تھے ان کو اسلام کے دائرے میں لایا۔ آپ نے نہ صرف یہ اہم کام انجام دیا بلکہ ان کو مختلف صنعتوں یا دستکاریوں کہیں یا کاریگریوں کہیں سے متعارف کرایا۔ اس سے کیا ہوا؟ یہاں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوئے۔ بچوں، آج بھی ہم ان دستکاریوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کشمیر سے روانہ ہوئے تو پاکستان کے ایک ضلع جس کو آپ ڈسٹرکٹ کہتے ہیں انگریزی میں، ہزارہ، وہاں پر ایک جگہ ہے پکھلی، وہاں پر جب آپ پہنچے تو وہاں کے اس وقت کے حکمران خضر شاہ نے آپ کو بڑی درخواست کی، اور ان کی درخواست کے لیے آپ وہاں پر رکے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور آپ نے محسوس کیا کہ طبیعت میں کچھ ناسازی پیدا ہوئی ہے، تو آپ اپنے ساتھیوں سے ادھر الگ رہنے لگے۔ کیوں؟ عبادت میں آپ لگے رہے زیادہ۔ اب تو ذی الحج کی 6 تاریخ کو آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، مغرب یعنی شام کی نماز کی ادا کی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو کچھ نصیحت کی، یعنی ان کے سامنے کچھ اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اللہ کا نام لیا، اور اسی کے ساتھ آپ اس دنیا سے چل بسے، یعنی آخرت میں چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا مطلب کیا ہے بچوں؟ کہ ہم اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ وصیت کی تھی، اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ کو وہاں کسی اور جگہ نہ دفنایا جائے بلکہ آپ کا جنازہ ختلان لے جایا جائے، جو کہ تاجکستان کے علاقے کا نام ہے۔ بچوں، تاجکستان کی بات اگر کریں گے ہم، یہ سوویت یونین کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ الگ ملک ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی بہت زیادہ آبادی ہے۔ وہاں پر ایک گاؤں کولاب نامی سے مشہور ہے، کولاب ہے اس گاؤں کا نام۔ وہاں پر آپ نے پہلے ہی ایک خانقاہ یعنی عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کا تابوت وہاں پر، یعنی کہ آپ کو وہاں پر دفنایا جائے۔ تو بچوں، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے ساتھی ہزارہ سے چل پڑے اور آپ کا تابوت اپنے ساتھ لے گئے۔ چونکہ اس وقت آج کل کی طرح جو آمد رفت کے ذرائع ہیں، یعنی آنے جانے کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں، یا مینز آف ٹرانسپورٹ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ اکثر پیدل ہی سفر کرتے تھے یا گھوڑوں پر سوار ہو کر۔ تو آپ کو وہاں پہنچنے میں، ہزارہ سے ختلان پہنچنے میں 6 مہینے لگے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں اگر کسی کی وفات ہوتی ہے یا کوئی مر جاتا ہے، کوئی جاندار، اگر وہ کچھ دنوں ایک ہی جگہ پر اس کو ہم رکھتے ہیں تو اس میں اس سے بدبو آنے لگتی ہے، سڑ جاتی ہے وہ جاندار شے۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کا جنازہ یا آپ کا تابوت آپ کے ساتھی جہاں سے بھی لے کر جاتے تھے وہاں خوشبو ہی خوشبو پھیلتی تھی۔ بچوں، یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی عبادت بہت زیادہ کی، اللہ کا حکم بجا لایا، اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دل میں، اور آپ نے انسانیت کی خدمت کی۔ اللہ آپ سے بالکل راضی تھے، اس لیے ایسا ہوا تھا کہ آپ کے جنازے سے، یعنی کہ جو آپ کا جسم مبارک تھا، وہاں اس سے کیا آنے لگتی تھی؟ خوشبو، جو ہر طرف سے پھیلتی تھی، جہاں سے بھی آپ کے ساتھی آپ کا جنازہ لے کر جاتے تھے۔ آخر کار جب وہ ختلان پہنچے تو 6 جمادی الثانی 787 ہجری کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا، یعنی کہ آپ کو دفنایا، آپ کا تابوت دفنایا گیا۔
تو بچوں یہ تھا شیخ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، شاہ ہمدان، معاف کیجیے گا، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو بچوں سبق کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں کچھ کی جانکاری آپ نے حاصل کر لی۔ آج ہم کچھ اور مشقی سوالات کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ اگر آپ صفحہ نمبر 58 دیکھیں گے بچوں، وہاں پر لکھا ہے سوال، یہاں پر بھی ہم نے لکھا ہے درج ذیل الفاظ کی ضد سبق میں تلاش کر کے لکھیے۔ ضد کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جو الٹا معنی دے کسی لفظ کے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے باطنی، باطنی کیا ہوتا ہے؟ جو نظروں سے ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ ظاہری، جو نظروں سے دکھے اس کو ظاہری کہتے ہیں۔ جاہل، عالم، عالم کیا ہوتا ہے؟ جو جاننے والا ہوتا ہے۔ جاہل جو اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ بے وقار یعنی بے عزت، با وقار، بے ایمان، با ایمان یعنی جو اللہ میں یقین رکھتا ہے۔ کم عقلی، دانائی یعنی سمجھداری۔ جلوت، خلوت یعنی جلوت جو نظر آئے، خلوت جو نظر نہ آئے۔ خلوت نشینی یعنی کہ الگ تھلگ رہنا۔ جلوت نشینی یعنی کہ جو جب ہم سب کو نظر آتے ہیں۔ بدبو، خوشبو، مشکل آسان، کبیر ہوتا ہے بڑا، صغیر ہوتا ہے چھوٹا، ہدایت یافتہ، سرکش یعنی جو بے ہدایت ہوتا ہے، بے ہدایت۔ نامعلوم، معلوم شدہ یعنی جس کو ہم نے معلوم کیا ہو، جس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو۔ آگے ایک اور سوال ہے، الفاظ کے یا کی جمع سبق میں تلاش کر کے لکھیے۔ علم، علوم، ملک، ممالک، مبلغ، جانتے ہیں آپ جو تبلیغ کرتا ہے، کوئی پیغام پھیلاتا ہے، جیسے کہ شیخ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ مبلغین جمع ہے اس کا تالیف، یعنی کسی کا لکھا ہوا پیغام، تالیفات، پھر جن کو کوئی اور کتابی صورت دیتا ہے جس کسی کے پیغام کو۔ تصنیف، کسی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب۔ تصانیف، تصنیفات۔ مسجد، مساجد، صنعت، صناعت۔ بچوں آگے یہاں ہم نے سرگرمی رکھی ہے جس کو ہم انگریزی میں ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، جملوں میں کچھ الفاظ خط کشیدہ ہے جن کے آپ ضد لکھیں گے، یعنی الٹا معنی دینے والے الفاظ۔ اگر یہاں پر دیکھیں گے ہم، پہلا، بے روزگاری کی وجہ سے رام پریشان ہے۔ بے روزگاری یعنی اس کو روزی روٹی کمانے کا کچھ ذریعہ نہیں، تو اس کو کیا آئے گا؟ روزگار۔ بالکل اسی طرح باقی کے جملے پڑھیں گے اور جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ کام کریں گے۔ کام تو آپ کو اپنی کاپیوں میں کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سبق کی پڑھائی کیجیے گا، اور جو سوالات کے جوابات ہم نے یہاں پر آپ کو دکھائے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں یہ تھا آج کے سبق کے بارے میں، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔